رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رضي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. ایک کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے. ایک کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے. اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے. اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے. جی اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے. ایک کوئی حیاتی دا معیار ہونا. سانو یار غار نے دسیا اے دوستو. سانو یار غار نے دسیا اے دوستو. سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیے. سب کچھ سونے تو نثار ہونا. ایک کوئی تمنا سی صدیق تے فاروق دی. ایک کوئی تمنا سی صدیق تے فاروق دی. جی یار نال یار دا مزار ہونا
چاہیدہ یار نال یار دا مزار ہونا چاہیدہ اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدہ جی اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدہ اللہ وحدہ لا شریک دی مقدس حمد و ثنا تو بعد ہدیہ درود و اسلام ناز شریف دے چاند اشعار امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دیو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی پکیزہ بارگاہ عشق و محبت پیار خلوص شوق ذوق شوق شعور دے نال عقیدت دے پھول پیش کرن تو بعد حاضرین گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک دا لا تعداد مرتبہ شکر ہے کہ رب العالمین نے اپنے پاک گھر وچ سانو بیٹھن دی شہادت عطا فرمائی ماہ رمضان المقدس شریف دے اس بابرکت پکیزہ دوسرے جمعے دے توفیل اللہ پاک ساڑی کامل بخشش و مغفرت فرمائے رب العالمین ساڑے والدین دی جمیع مومنین مومنات دی کامل بخشش و مغفرت فرمائے بڑی بابرکت گھڑی ہے دعا فرماؤ کہ رب العالمین ملک پاکستان دی خیر فرمائے اندرونی بیرونی خطرات تو اللہ محفوظ فرمائے ملک دے اندرو بے حیائی فحاشی بے روزگاری تنگ دستی اللہ دی ذات ختم فرما کے ملک اندر خوشحالیاں نصیب فرمائے رب العالمین نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ملک دے اندر نافذ فرمائے حاضرین گرامی آج دے جمعہ المبارک دے اندر میں جناب دے نال جڑی گفتگو کرنا چاہنا وہ ہے زکوٰۃ دی اہمیت زکوٰۃ دی اہمیت زکوٰۃ کی ہے اس لحاظ دے نال جناب دی خدمت دے اندر میں محبت بریاں باتاں پیش کراں گا دعا فرماؤ اللہ حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے سنیے بالکل بلا جھجک بلا تمہید اللہ دا قرآن اعلان فرماندا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ اور نماز قائم کرو یعنی نماز ادا کرو وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو زکوٰۃ ادا کرو وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور اپنے رسول کی فرما برداری کرو اپنے رسول کی فرما برداری کرو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اس امید پر نماز بھی قائم کرو زکوٰۃ بھی ادا کرو رسول دی فرما برداری بھی کرو تے کس امید تے رب فرمایا اس امید پر یہ سب کچھ کرو ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے تاکہ تم پر رحم کیا جائے حضرات محترم یہ ایک آیت نہیں میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی آیات پیش کروں شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں میری بات نماز قائم رکھو قائم رکھن تو مراد یہ ہے کہ لگاتار پڑھو لگاتار پڑھو تے قائم بندہ ہوندہ ہی ہوتا جو ڈیوٹی پوری دوے جو ڈیوٹی پوری نہیں دیندہ تو انہوں قائم نہیں کیا جائے سمجھ آئی اسی لیے قرآن میں لوگ کہتے ہیں پڑھن دا تے حکم نہیں قائم کر دا حکم میں تے قائم کے انجوئے گی بھائی جنہ نہیں نہ پڑھنی ہوئے اعتراض کرتے ہیں پڑھن دا تے رب حکم ہی نہیں دیتا اللہ تے فرمایا قائم کرو تے قائم کس طرح ہوندی وہ بھی کوئی دسے بندہ کس طرح ہوندی چلو اس طرح قائم کر لینے کی خیال ہے قائم ہی ہوئے گی جب پڑھے جائے گی یعنی قائم کیا جائے لگاتار نماز ادا کر یعنی یہ نہیں کہ کدی دل کر لیا تو پڑھ لی نہ کیتے تو نہ پڑھیا وہ نماز پڑھنا نہیں اس لحاظ سے فرمایا اور زکوٰۃ بھی ادا کرو رسول کی فرما برداری بھی کرو اس امید پر تاکہ تم پر رحم کیا جائے الحمدللہ ثم الحمدللہ اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نماز قائم کرنے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم فرمایا کی فرمایا حکم پیو اولاد نو کرے تے اولاد نہ مننے تے ابا ناراض ہوندا ہے ابا ناراض ہوندا ہے اما جی ناراض ہو جانگیاں پتر گل نہ مننی ایتھے اللہ پاک مسلماناں نو حکم دے رہا ہے نماز دا اللہ پاک حکم دے رہا ہے زکوٰۃ ادا کرن دا
اللہ پاک حکم دے رہے ہیں مسلمانوں نو مصطفیٰ دی تابعداری دا، رسول دی تابعداری دا حکم عطا فرما رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، گویا نمازی مسلمان کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اے نماز پڑھنے والے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو جو مال و زر ہم نے تجھے عطا کیا ہے، کدی بھی قرآن پڑھ کے ویکھ لو، اللہ نے نہیں آکھیا کہ اپنے دیتے ہو جو دو، رب یہ آندہ ہے جڑا میں تو انہوں دیتا ہے ادھے جو خرچ کرو۔ رزقناہم کا معنی یہ ہے کہ جو رزق ہم نے آپ کو دیا اس میں سے خرچ کریں۔ تو اللہ فرمایا کہ پہلے نماز کا ذکر خیر کیا، بھئی نماز پڑھو، نماز پڑھو تو بعد فرمایا بھئی اگر آندھی ہو کہ نمازاں قبول ہون تو یا اللہ پھر کی کرنا ہے؟ فرمایا وَآتُوا الزَّكَاةَ، جو مال ہم نے تجھے دیا ہے اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ اور پیارے رسول جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے تمہیں یہ انعام ملے گا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ پوری توجہ نہ گفتگو سننی بھئی، اللہ تعالیٰ کے فضل عظیم اور لطف عمیم سے دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان کون ہوئے گا؟ جڑا نماز پڑھنے والا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت دی تابعداری کرنے والا ہے۔ ان تابعداری اندر بڑیاں گلن، یعنی کوئی پہلو بچتا ہی نہیں جڑا ذکر تو بغیر رہ جائے، سمجھ آئی؟ اگلی قرآن پاک کی آیت مبارکہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہدی و بشریٰ للمومنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ کتنا واسطے بھئی؟ ہدایت اور خوشخبری، ہدی و بشریٰ، ہدن ہدایت، واو اور بشرا بشارت خوشخبری، للمومنین ایمان والوں کے لیے کی الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ وہم یوقنون۔ فرمایا ایمان والوں کے لیے خوشخبری اور ہدایت ہے وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں، وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور فرمایا آخرت کے دن پر وہ کامل یقین رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ یہ قرآن ہے جی، صرف میں قرآن پڑھا بڑی محبت دینا تو اس موضوع نو سماعت کرنا ہے۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ بندہ دینا ہی کچھ نہیں، زکوٰۃ دا نو پتہ ہی نہیں کہ زکوٰۃ ہے کی۔ یعنی پرسوں میں ایک بندے نال ایسے معاملے چ گل کر رہا سا، او دے الفاظ انج لگدے سن پے جویں اس نو زکوٰۃ دا پتہ ہی نہیں۔ پھر انہوں نے بڑا تفصیلاً ایک گھنٹہ میں کتے گیا ہویا سا تو اتنے بیٹھ کے میں تفصیلاً سمجھایا۔ سنیں اللہ فرمایا ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے جو نماز پر پاک رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایمان والوں، مال و دولت جمع کر کے انسان بے پناہ بلا اور مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، ہر وقت مال کی حفاظت کی فکر، مال کے ضائع ہونے کا خوف غم لگا رہتا ہے، لیکن وہ شخص جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہر غم اور خوف سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ سنیں قرآن پاک کی آیت، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ اندہ بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہاں کم چنگے کیتے، ایمان لے آئے
پھر چنگے کم کیتے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور انہوں نے نماز قائم کی تھی. دیکھ لو تیسری میں قرآن دی آیت پڑھ رہے ہیں تو نماز دا ذکر پہلا آ رہا تو پھر زکات دا ذکر آ رہا. یعنی پہلی آیت اندر بھی یہی الفاظ نے، دوسری اندر بھی پہلا نماز ہے، تیسری اندر بھی پہلا نماز ہے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ جڑے ایمان لے آئے اچھے عمل کیتے پھر نماز قائم کی تھی، پھر وَآتُوا الزَّکَاةَ انہوں نے زکات ادا کی تھی. لہم ان کے لیے اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس. اللہ آندہ جی نے ایک کام کیتے نے انہوں دا ثواب میرے کو پہ ہے، او دا اجر میں اپنے کول رکھے ہے، یہ اجر انہوں ماشاءاللہ لے دین دیاں گا. سماعت کریں لہم اجرہم عند ربہم، فرمایا رب کے پاس ان کا اجر ہے. اجر کیے آگے فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور جنہ ایک کام کیتے نے ایمان لے آندہ ہے، چنگے کام کیتے نے، نماز پڑھیے، زکاة ادا کیتی ہے، انہاں واسطے حکم رب اے جاری کر چھڑے ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. نہ انہاں نو خوف ہے تے نہ انہاں نو کسی شے دا غم ہے. تیسرے سپارے دی آیت دی لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون اور غم بھی نہیں. اللہ اکبر. ارشاد باری تعالیٰ چوتھی آیت قرآن پاک دی سماعت کریں والمقیمین الصلاۃ، وہ جو ہے بھئی والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما. اللہ فرمایا والمقیمین الصلاۃ، وہ لوگ جڑے نماز نو قائم رکھ دیں، جڑے نماز نو قائم رکھ دیں، والموتون الزکاة اور زکات ادا کر دینے. پچھلیاں آیتاں کہیں جو حکم ہے زکات دو، نماز قائم کرو، نیک عمال کرو. ایتھے رب فرما رہا ہے جڑے قائم کر دینے، یعنی جڑے پڑھ رہے ہیں آلریڈی نماز ادا کر رہے ہیں اور زکات سال ہا سال دے رہے ہیں. اللہ فرمایا والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے ایسے لوگوں کو، نماز پڑھنے والوں، زکات دین والوں اور اللہ اور آخرت دے دن تے ایمان رکھنے والوں اللہ کی پہ عطا فرمان لگا. فرمایا اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی لوگ ہیں جن کو ہم بہت بڑا ثواب عطا فرمائیں گے، بہت بڑا ثواب عطا فرمائیں گے. اگلی قرآن پاک دی آیت سماعت کریں، پنجویں آیت مبارکہ. گناہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماندہ ہے والذین ہم للزکاة فاعلون اولئک ہم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور وہ کہ زکات دینے کا کام کرتے ہیں، جو زکات ادا کرتے ہیں، اولئک ہم وارثون، یہی لوگ ہیں وارث، یہی لوگ ہیں وارث. قادے سنیں الذین یرثون الفردوس، کہ وہ جنت الفردوس کی میراث پائیں گے، کہ جنت کے مالک ہیں یہ لوگ. کون؟ والذین ہم للزکاة فاعلون، فاعلون جمع نا فعل کم. اللہ اندہ جڑا زکات دین والا کم کر دین وہ جنت دے وارث نے، جنت دے مالک نے. اگلے جملے سماعت کریں
ہم فیہا خالدون، رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور پھر وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یعنی 5 آیات مبارکہ بڑھیاں، اگر حدیثاں پڑھا ٹائم تھوڑا ہے، 5 قرآن پاک دی آیات مبارکہ پڑھیاں جدے اندر اللہ پاک نے زکوٰۃ ادا کرن دا حکم چاہتا اور ایدی ترغیب جیڑی ہے دتی، اور جیڑے ادا کرتے انہوں نے واسطے جو اجر عظیم ہے او دی اللہ پاک نے گفتگو فرمائی۔ ویکھو کہ باپ دا حکم نہ منیے تے ابا ناراض ہوندا ہے، اماں ناراض ہوندی تے رب جیڑیاں چیزاں دا حکم دے رہا او کم نہ کریے تے رب راضی ہوئے گا؟ کیوں بھائی؟ بہت سمجھدار الحمدللہ دوست احباب نے ساری ود سو ود علم اور فکر و دانش دے مالک بندے، کھاؤ پڑھے یا نہیں پڑھے لیکن اللہ نے عقل ضرور عطا فرمائی ہر بندے نے۔ جدو رب دی نافرمانی کران گے تے پھر انہیں راضی تے نہیں نہ ہونا، انہیں تے ناراض ہی ہونا۔ اللہ اکبر۔ چلیں حدیث شریف سماعت کریں۔ 10ویں پارے دی ایک اور آیت دا تھوڑا جا ترجمہ سن لو تو پھر انشاءاللہ حدیث شریف پڑھ لیں گے۔ اے ایمان والو، جو لوگ سونا چاندی اور مال و دولت کو جمع کرتے ہیں، کی کر دینے بھائی؟ جمع کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اللہ نے انہوں خوشخبری دیو، دردناک عذاب دی، اور مال کٹھا کر، اور سونا چاندی کٹھا کر، دولت کٹھی کر دے، خرچ نہ کر۔ اگر خرچ نہ کریں گا، مال کٹھا کر ہی جائیں گا تو پھر او دے واسطے دردناک عذاب دی خوشخبری۔ اور جس دن دوزخ کی آگ میں وہ تپائے جائیں گے اور ان سے ان کی پیشانیوں، کروٹوں اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، یعنی او زیور، او چاندی، او سونا اللہ اندہ دوزخ میں تپا کے تو انہوں دے متھے لایا جائے گا، انہوں دی پیشانیاں نو جناب اللہ داغی کیتا جائے گا اس سونے دے نال، اور انہوں دی کروٹاں بگھیاں اور ان کی پیٹھیں، کمر اس پہ داغ لگائے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ مال و دولت ہے جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا، جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا، اب اس کا مزہ چکھو جو مال و دولت جمع کرتے تھے۔ یعنی ماضی کی بات ہو رہی ہے۔ 10واں پارہ، یہ جو دنیا جو معاملہ کٹھا کیتا نا، او دا مزہ چک ہون۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نقل کر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی، جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی، قیامت کے دن وہ مال گنجا سانپ بن کر آئے گا۔ قیامت کے دن وہ مال، وہ پیسہ جو کچھ بھی انہیں اکٹھا کیتا، جدی چونے زکوٰۃ نہیں کٹی، وہ گنجا سپ بن کے قیامت والے دن آئے گا، مالک کو دڑائے گا۔ جن نے دنیا دے مال کٹھا کیتا انہوں دڑائے گا، یعنی تو پیچھے لگے گا، وہ ڈر کے اگے نہ سگا میرے پیچھے کیڑی بلا لگ گئی، یعنی سپ کو ڈرے گا، خطرناک سپ۔ میں تھوڑا پیش کرنا کہ سپ کیسا ہوئے گا، یعنی وہ سپ وے کے تے ڈرے گا تے ڈر کے اگے نسے گا اور وہ بھاگے گا، یہاں تک کہ اپنی انگلیاں اس مالدار کے منہ میں ڈال دے گا۔ مسند امام احمد بن حنبل نے یہ روایت نقل کی۔ دوسری روایت یہی الفاظ ہیں امام بخاری کے، حضرت ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں کہ وہ گنجا سانپ جو محشر والے دن آئے گا تو اس کے سر پر 2 ڈسنے والے آلات ہوں گے، وہ سانپ اس شخص کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ جیڑا بندے نے مال دی زکوٰۃ نہیں دیتی، او دے گلے وچ توق بنا کے ڈال دیتا جائے گا، پھر اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں۔ او دی امراض چھانج پائے گا نا اپنے ہاتھ جو بھی اللہ پاک نے دے بنائے، یعنی اس کی باچھیں پکڑ کر کھینچے گا اور کھینچ کے کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں۔ ڈرتا کیوں ہے؟ ڈرنا کیوں ہے؟ میں تیرا مال ہوں جنہاں کٹھا کر جا رہے ہیں۔
سنیں حدیث شریف کے الفاظ، سپ کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں، یعنی میں تیرا وہ مال اور خزانہ ہوں جس کی تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ دو روایت، اور سپ سنو سپ کیسا ہے۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو سونا چاندی مال دولت سے نوازا ہے تو مکمل زکوٰۃ ادا کرو، ورنہ یہی دولت گنجے سانپ بن کر آپ کو ڈسیں گے۔ اس وقت نہ باپ کام آئے گا نہ بیٹا کام آئے گا جس کے لیے تم نے مال و دولت جمع کیے۔ گنجے سانپ کا عذاب کم نہ سمجھنا، سانپ جب 1000 سال کا ہوتا ہے تو اس کے سر پر بال نکلتے ہیں۔ 1000 سال دا سپ ہو جائے تو دے سر تے وال اگنا شروع ہوتے ہیں، اور جب وہ 2000 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ بال گر جاتے ہیں اور وہ سانپ گنجا ہو جاتا ہے۔ پتہ کیوں گرتے ہیں بال اس کے؟ بارش شریعت میں یہ بات لکھی ہے، یعنی زہر کی زیادتی کی وجہ سے وہ دے اندر زہر اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ دے بال جڑے ڈگنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ سانپ گنجا ہو جاتا ہے۔ جڑے بندیاں نو کینسر دی بھی علامت ہو جاندی، وال جھڑ نہیں جاندے انہاں دے، کی ہے وہ زہر ہی ایسا ہے، وہ داڑھی دے وال جھڑ جاندے، سر دے وال جھڑ، بندہ پہچانے ہی نہیں جاندا، ایسی صورتحال بن جاندی۔ تو جڑا گنجا سام مسلط کیتا جانا ہوئے جانا۔ حدیث شریف سماعت کریں جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہوئے، سب تو پہلا جڑا کام ابوبکر صدیق نے اپنی خلافت اندر جنگ دا اعلان کیتا، وہ زکوٰۃ دے منکراں نال کیتا سی۔ سب تو پہلی جنگ جڑی ابوبکر صدیق نے اور المیہ اٹھایا، جدے ہوتے کئی صحابہ، حضرت عمر، حضرت علی پاک، عثمان پاک ورگے، طلحہ و زبیر بڑھ گئے، بڑے صاحب علم لوگوں کہا جی ابوبکر صدیق سنبھلن دا ٹائم ہے، اج تے غم تازہ تازہ ہے۔ فرمایا غم تے تازہ تازہ ہے، حضور دی شریعت کیویں پامال ہوندے، یعنی حضور تے جے تھوڑے دن ہوئے نے وصال کیتے ہیں، تسی ایڈی جلدی الرٹ ہو گئے ہو۔ فرمایا کس طرح سوچ سکتے ہو کہ عمل میں جناب اللہ نہ کراں؟ یہ وراثت اللہ نے میں نے عطا فرمائی ہے، میرے کو پوچھو نہیں۔ آپ نے سٹینڈ لیا زکوٰۃ دے منکراں دے خلاف، انہوں نے جنگ کیتا۔ فرمایا اگر مجھے خدا کی قسم بکری کا بچہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر کیا کرتے تھے، یعنی ایک بکری دا بچہ دی بھی اگر تسی زکوٰۃ پیش کر دے سو، مال دی کڈ کے تے بکری دا بچہ پیش کر دینا کہ اے ساڈے مال دی زکوٰۃ بن دی ہے۔ اگر کوئی عہدے تو بھی انکار کرے گا تے ابوبکر صدیق عہدے نال بھی اعلان کرے گا۔ ایک رسی جدی تسی زکوٰۃ نہ ادا کرو تے میں اس بندے دے نال بھی اعلان بعد اندر حضرت علی خود فرماندے اسی اس بصیرت نو نہیں سمجھ سکے جیڑا اعلان ابوبکر صدیق نے فرمایا ہے۔ وقت دے نال نال سانو پتہ چلیا کہ اگر ابوبکر صدیق اس زکوٰۃ دے منکراں نال اعلان جنگ نہ کر دے تے حالات بدل جاندے۔ سمجھ آئی؟ تو سنیں مسئلہ، زکوٰۃ فرض ہے، اس کا منکر کافر، یعنی اس کا انکار کرنے والا، قرآن دا حکم ہے جس طرح نماز فرض ہے، آنکھیں بندہ جی کتھے لکھی نماز میں نہیں پڑھتا، کیونکہ انہیں انکار کیتا ہے، قرآن دا انکار کیتا ہے۔ زکوٰۃ دا حکم بھی اللہ قرآن اندر ارشاد فرما رہے ہیں۔ اگر بندہ انکار کرے نہ دے وے، اور انکار کرنا کچھ ہو رہے، نہ دینا کچھ ہو رہے، انکار کرے ہم نہیں دیتے، یہ ایسے ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ بندہ دائرہ اسلام سے، میری تے کوئی گل نہیں، اللہ دا قرآن ہے، کیونکہ فرض حکم دا انکار کر رہے اور نہ دینے والا، زکوٰۃ نہ دینے والا، فرمایا فاسق اور قتل کا مستحق ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والا فاسق، فاسق دی میں تعریف ایک دفعہ انجن ٹیچ کی تھی، کھل کے نہیں بیان کی تھی، اس لحاظ سے یہ سمجھیں، بس اتنا جملہ سمجھیں، فاسق بہت برا آدمی ہے دین اندر، اور فاسق بندے دی گواہی بھی قبول نہیں، اور قتل اسی نہیں انہوں کر سکتے، وقت حاکم اس عمل سے عمل کر سکتے۔ سمجھ آئی؟
اور زکات میں تخیر کرنے والا، زکات میں تخیر کرنے والا یعنی سال گزر گیا نہیں دیتی، 2 سال گزر گئے نہیں دیتی کرنے والا گناہگار مردود الشہادہ، یعنی اس کی شہادت قابل قبول نہیں۔ کس کی؟ جو زکات ادا نہیں کرتا۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ساڑھے سرہ تو ورا الورائے پتہ ہی نہیں، سال ہاں سال اعلان کر دیتا جاندہ ہے۔ کوئی بندہ ہے وقتاً فوقتاً آگے کسے کو پوچھیا ہوئے بڑی محبت نال، نہیں پوچھیا، سماعت کریں۔ ام المومنین سید عائشہ الصدیقہ راوی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ کسی مال میں نہ ملے گی اگر اسے ہلاک کر دے گی۔ جیڑے مال جو زکوٰۃ نہیں نکل دی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زکوٰۃ نہ کٹے گا تو کوئی فرق نہیں پہن لگا، پر فرق یہ پہے گا جیڑا زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ جیڑا زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا ہلاک ہو جائے گا۔ انہیں ایک بندہ 50,000 روپیہ مہینہ کما رہے ہیں پھر بھی رو رہے ہیں، ہلاکت دا باعث کی یہ سوچے تو صحیح۔ کوئی بندے لکھاں روپیہ مہینہ کما رہے ہیں پھر بھی رو رہے ہیں، سوچن تو صحیح۔ کوئی گل تے ہے نا، کوئی رسی کی تے اڑی تے ہے نا، جیڑی اللہ رسول دی نافرمانی ہو رہی۔ اگلی حدیث شریف سماعت کریں۔ جب آپ پر زکوٰۃ واجب تھی اور زکوٰۃ کی رقم آپ نے مستحق زکوٰۃ کے حوالے کرنے کی بجائے آپ نے دوسرے مال میں ملائے رکھا تو زکوٰۃ کا مال دوسرے مال کو بھی برباد کر دے گا۔ ہوں کسی بندے دے زکوٰۃ لاکھ روپیہ دے کول انہیں زکوٰۃ دینی، ٹائم تھوڑا میں اگے جا کے گل کرنا، انہوں 2500 روپیہ تے بن دینا، انہوں 2500 روپیہ زکوٰۃ نہیں دیندہ، وہ مہینہ بعد دے دیاں گا، وہ 2500 روپیہ خرچ تے کر لیندہ لیکن وہ فائدہ نہیں ہوئے گا، بلکہ وہ 2500 جڑا ہے لاکھ نو بھی تباہ کرے گا، کیوں کہ انہیں حق مارے ہیں غریباں دا۔ سماعت کریں جی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی راوی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سراپہ نور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم زکوٰۃ ادا نہ کرے گی، جو قوم زکوٰۃ ادا نہ کرے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا کرے گا۔ حالات دیکھ لو اپنے گھراں دے، ملک دے، انہوں حکمران ہی گندے نہیں ہو گئے، اسی بھی بڑی دور تک پہنچے ہیں۔ ایسا ہے کہ میں کو غلط کہہ گیا، حدیث شریف ہے نا، حضور فرمایا جنج دے بندے ہون دے ان دے حاکم ہون گے۔ کی خیال ہے؟ تو بھئی اپنے آپ انہوں بھی کوئی ٹھیک کریے کہ حاکم کے لئے ٹھیک ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ دینی نہیں، مال کھچ کے کھانا لوگاں دے دل دی نیت ہوندی یا اللہ عمر پاک جیسے حکمران عطا فرما۔ بھئی عمر پاک جیسی رایا بھی ہمیں چاہیے نا، پھر عمر جیسے حکمران آئیں گے۔ کتنے بندے بیٹھیں، آپ ہی اپنے کو جواب رکھو، آپ ہی سوال رکھیں کول کہ کنیاں بندیاں زکوٰۃ کدی دیتی، بس سوچ لو وہ، بس اپنے گھر اندر بیٹھنا حساب کرنا۔ یہ حدیث شریف ہے کہ زکوٰۃ جیڑی قوم ادا نہیں کرتی وہ قحط اندر مبتلا ہو جاندی۔ یہ دن بارشاں دے نہیں نا، فصل پکی پئی ہے، یہ کی ہے آٹا رول رول ملن دے ہے، کی ہے ہر چیز مہنگی ہے، کیا ہے؟ کوئی تے گل ہے نا، بندہ آکھے کہ ایک بندہ مجرم ہی نہیں تو انہوں بندہ جان کے سزا دے وے بھی تے گل باری ہے۔ اللہ دی ذات فیصلہ ٹھیک کر دی کہ نہیں؟ بولو یارا سارے بولو نا، اور رب فیصلے ٹھیک فرماندہ ہے کہ نہیں؟ بیٹھنے دے اٹھ جائیں گے، آپ بیٹھے ذرا سنیں ذرا، اور اللہ دی ذات فیصلے ٹھیک فرماندی کہ نہیں؟ تو فرمایا جڑی قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی انہاں واسطے کی حکم ہے؟ قوم قحط اندر مبتلا ہوئے گی۔ اگلے جملے ذرا سماعت کریں۔
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں سب سے پہلے 3 شخص جائیں گے، ان میں سے ایک کی بات ہو رہی ہے، تونگر یعنی مالدار شخص کہ اپنے مال میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا تھا، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ اب سنیں یہ مسئلہ، حدیث شریف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا کہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں ان کا علم علیحدہ ہی پہچانا جاتا تھا۔ یہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہے جن کے بارے میں حضور کہتے تھے دین سیکھنا تو عبداللہ بن مسعود کے پاس نماز پڑھیں زکوٰۃ ادا کریں، اور جو شخص زکوٰۃ نہ دے اللہ تعالیٰ اس کی نماز بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ دیکھو نا ایک مال پاک ہی نہیں ہویا، زکوٰۃ کڈی نہیں تے بندہ حج نو ٹر پے تے حج تے نہیں نہ قبول ہونا کیونکہ دا مال ہی پاک نہیں۔ پہلا اپنا مال تے پاک کرے زکوٰۃ دے کے پھر عمل کرے۔ ہن نماز پڑھن واسطے حکم ہے، حرام دا لقمہ کھا لیا 40 دن تک نماز قبول، جتھے زکوٰۃ سالاں تو نہیں کڈی گئی اوتھے جناب پہلے نمازاں کی قبول۔ نماز میں دل نہیں لگتا، سواد نہیں آوندا، جنہاں نوں سواد پیا نا او تے سجدہ بھی قضا نہیں ہون دیندے، لیکن سواد بڑی دور جا کے پیندا جدوں پوری اتباع مصطفیٰ اندر بندہ زندگی بسر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ مزے سے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ دیوانے آخری حدیث نے، اس کے بعد میں 1-2 مسئلہ بیان کرتا ہوں۔ جناب ثعلبہ بن ابی حاتب، یہ ثعلبہ انصاری تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ توجہ ہے بھئی سارے ہیں دی، توجہ رکھنا ذرا کہ میں مالدار ہو جاؤں تو دعا فرماؤ۔ حضور نے کی فرمایا اے ثعلبہ تھوڑا مال زیادہ مال سے بہت بہتر ہے، تھوڑا مال بہت مال نالوں بہتر ہے، تو ایویں ضد نہ کر۔ چلے گئے، کیوں کہ تھوڑے مال پر شکر ادا کرنا آسان ہے، زیادہ مال پر شکر ادا کرنا بھی مشکل ہے۔ چلے گئے، پھر دن گزرے تو پھر آگے، آقا دعا فرما دیں اللہ مجھے مالدار کر دے۔ اچھا حضور نے پھر فرمایا، لیکن پھر انہوں نے یہی بات کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت ثعلبہ کہتے ہیں قسم اس ذات پاک کی جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا، اگر وہ مجھے مال دے یعنی دولت پیسہ دوے نوازے گا تو میں اس مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کروں گا اور ہر حقدار کا حق ادا کروں گا۔ یہ سن کر اللہ کے محبوب نے ہاتھ اٹھائے۔ ثعلبہ نے جدو ایک گل کی تھی کہ میں اللہ مال دے وے تے حق ادا کراں گا، حق رو دی راہ اندر خرچ کراں گا، غریباں یتیماں مسکیناں نو جتھے لگدا ہوے گا دیاں گا۔ حضور نے ہاتھ چک لے، اللہم ارزق ثعلبہ مالا، اے اللہ ثعلبہ کو مال عطا فرما، اے اللہ ثعلبہ کو مال عطا فرما۔ حضور کے منہ سے نکلنے کی دیر تھی، بس برکت ہو گئی۔ ثعلبہ نے کچھ بکریاں خریدی، توجہ ہے بھئی جملے اول، کچھ بکریاں خریدی۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہوئی کہ کیڑے مکوڑوں کی طرح بکریوں میں برکت ہونے لگی۔ مزے سے بولیں سبحان اللہ۔ اے سبحان اللہ کیوں بول رہے ہیں؟ دعائے مصطفیٰ۔ حضرت انس دی امی حضرت سلیم حضور دی بارگاہ چاہیے اللہ آقا میرے پتر لی مال دی بھی دعا کرو تے اولاد دی بھی دعا کرو۔ حضور نے دعا کی تھی، اللہ نے 125 پتر حضرت انس نو عطا فرمائے، اور لوکاں دے باغ کی سال چ ایک باری پھل لگدا جی مصطفیٰ دی دعا دی برکت دے نال حضرت انس دے باغ نو سال چ 2 مرتبہ۔ سنے
یعنی یہ سبحان اللہ کی داد اس لیے لیا کہ دعائے مصطفیٰ کا کمال دیکھیں. یعنی شان یہ ہے کہ کیڑوں کی طرح بکریاں بڑھنے لگی. انیاں بکریاں ہو گئیاں کہ مدینے وچ جگہ تنگ پہن لگ پئی، انہاں بکریاں باہر کڈ لیاں. مدینے جو بکریاں باہر کڈیاں جنگل وچ لے گئے. پہلے معاملہ یہ تھا کہ جناب سالبہ پانچوں نمازیں مسجد میں با جماعت ادا کرتے، لیکن جدو مال ود گیا ٹینشن بن گئی نا مال دی، سامبنا ہے جنگل چ لے گئے مدینے باہر دور، تو ظہر تے عصر دی نماز پڑھ جانا تو باقی اوتھے ہی پڑھ لینی، ٹائم نہیں لگتا اوتھے ہی پڑھ لئی دی. سنیں ذرا یہ بات، اللہ اکبر. یعنی ظہر تے عصر دی نماز پڑھنی، تھوڑا جا ٹائم گزریا تے ظہر بھی گئی تے عصر بھی گئی، پنجے ہی بار سال بعد یہ پنجے ہی نمازاں بار. صرف جمعہ مسجد پڑھن واسطے آنا، وہ بھی دن گیا کہ جمعے تو بھی گئے. مال اینا ود گیا کہ جمعہ پڑھن تو بھی گئے. اچھا حضور نے پوچھا سالبہ بن ابی عتب نظر نہیں آتا؟ آقا دا مال اینا ود گیا کہ مدینے جگہ تھوڑی، وہ مال لے کے جنگل اندر چلا گیا ہے، تو اس واسطے وہ نماز سے پابندی نہیں کر سکتے. حضور نے فرمایا سالبہ تجھ پر افسوس، تجھ پر افسوس، تجھ پر افسوس. نہیں میں نے کہا تھا کہ تھوڑے پہ شکر کر لو. حضور نے جملے ارشاد فرمائے. پھر کچھ دن گزرے، حضور نے اپنے نائبین یعنی صحابہ کرام جڑے زکاة وصول کرتے سن، انہوں نے چودھریاں دے ہر معاملے ہر جگہ تے جڑے لوگ نے انہوں کو بھیجیا، تو انہوں جا کے جس ویلے سارا کو زکاة دے معاملے گل کیتی نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ سالبہ کو پہنچے. جب پہنچے تو یہ کہہ کر کہا کہ بھئی زکاة کا وقت ہے، آپ سال ہو گیا آپ کے مال کو، زکاة نکالیں. اب وہ دے جو ان مال تے ود گیا سی، حبس ود گئی، مال دماغ پھر گیا. سنیں صحابہ کہنے لگا یہ زکاة تو ٹیکس ہے، یعنی کار کر دیتا ہے تو ٹیکس ہے، تو میں سوچاں گا کہ میں ٹیکس دینا ہے کہ نہیں دینا، میں ٹیکس دینا ہے کہ نہیں دینا. یہ اس کے الفاظ سے فرصت ملے گی تو سوچوں گا، تو میں آپ پہ ہی آ جائیں گا ٹیکس لے کے، زکاة کا نام ہی نہیں لیتا. دعا جب کرائی تو کہا اگر اللہ مجھے دے تو لوگوں کو دوں گا، اس کی راہ میں خرچ کروں گا. حضور کے غلام واپس آئے تو محسین نے عاملین نے سالبہ کا جواب حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کہ سالبہ نے یہ الفاظ بولے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن دی آیت دا نزول فرما چھڑیا. پڑھئے قرآن پاک دی آیت. وَمِنْهُمْ مَنْ آهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَ مِنْ فَضْلِهِ لَنُصَدِّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. ترجمہ سننا ذرا، ترجمہ بڑی محبت دے نال. جدو انہیں ایک ٹیکس والے جملے بولے نہ دے دے ہمیں گل بنائی مال دیو دیو دیو، یہ کوئی گل نہیں، وہ نہیں چلتا تو بہ جا، وہ سارے بار بار انگلیں لینی ہیں. مزہ نہ خراب کیا کریں. سنیں یہ بٹن کو آپ تھوڑا سا ٹائٹ کر کے دبائیں، میں پنکھا چل پڑے گا، کبھی کوئی کبھی کوئی. سنیں جی حدیث شریف کے قرآن پاک کے الفاظ، ان میں کوئی وہ ہیں جدو سالبہ نے زکاة دا انکار کیتا تے اللہ نے قرآن نازل کیتا کہ نازل کر کے تے اللہ نے وقت یاد کرایا. فرمایا ان میں کوئی وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے دے گا. وہ جدو دعا کرائی انہیں تو جڑے جملے بولے اللہ نے وہی قرآن نازل فرما دیتا کہ انہوں نے کہا تھا اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے، ہم ضرور خیرات کریں گے، ہم ضرور بھلے آدمی ہو جائیں گے. تو جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے.
منہ پھیر کر پلٹ گئے. جدوں پتہ لگ گیا نا کہ سال بعد حق اندر او دی مذمت اندر آیت نازل ہوئی ہے, انہیں مال کٹھا کیتا تے حضور دی بارگاہ فرمایا نس جا. ہن ٹائم گزر گیا, رب تیری زکات قبول نہیں کرنی, تو دکاریا گیا. یعنی پنجے نمازاں مسیتے پڑھن والا, پھر ظہر اثر تے آیا, ظہر اثر تو بھی گیا, جمعے تو بھی گیا, پھر دکاریا گیا مصطفیٰ دی بارگاہ جو. فرمایا نکل جا, ہن تیرے مال تے کوئی اللہ نو لوڑ نہیں. حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہو گیا, سر چ مٹی پا کے رونی کہ مینوں حضور دی بارگاہ جو دکار دیتا گیا, تو اللہ ددکار دے انہاں نو جڑا حضور دے بوئے تو ددکاریا جاوے. ہاں سنیں, جدو حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے, پھر مال لے کے آیا کہ ابوبکر صدیق دے ترلا مال نہ ہوتا تھا, کم بن جے. آپ نے فرمایا نکل جا, اللہ رسول نے تیری زکات قبول نہیں کی تھی, ابوبکر صدیق بھی قبول نہیں کی. عمر پاک کا دور آیا, پھر اس نے یہی کام کیا, لیکن پھر بھی حضرت عمر نے بھی یہ کام نہیں کیا. عثمان غنی کے دور میں بھی وہ مال لے کے آیا. حضرت عثمان پاک نے فرمایا مجھ سے پہلے آپ کی زکات قبول نہیں ہوئی, اللہ نے قرآن میں تیری مذمت فرمائی ہے, اس لیے ہم نے یہ کام نہیں کرتا. وہ روتا ہی مر گیا. ایک نہیں, میں اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال کثرت دے نال اے حدیث مبارکہ پڑھ کے آیا اس لحاظ دے نال. تو بس ایک مسئلہ ادھر سے پیش کرتا ہوں, اس کے بعد ہم انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں. اگو ویکھ لو کہ زکات دے معاملے دے نال کتنا معاملہ ہے. بہار شریعت میرے کو پئی ہے, مسائل ایک نہیں, یعنی میں پورا مہینہ زکات تے درس دیواں تے زکات دے مسائل نہیں مکدے, مہینہ مکے گا. سمجھ آئیے بھائی, اے تے بس میں ہیڈ رائٹنگ جیڑی ہے جناب دی خدمت قرآن اور حدیث دی پیش کر رہے ہیں. 7 بندے نے جنہاں تے زکات دے حوالے تے نہ حکم لگدا ہے کہ انہاں نوں زکات دیو, انہاں وچوں 2 بندے کیسے ہیں. صرف یہ بات سنیں, زکات فرض ہے, زکات کی ہے فطرانہ واجب ہے. بعد اندر جی فلانے نے دے دئیے, فلانے نو دے دی, ان کے لیے یہ بات کرنے لگا ہوں. دیو, اگر وہ حقدار نہیں تو پھر تہاڈی زکات اگر اوتھے دیو گے تو زکات ادا تے نہیں نہ ہوئے گی. اس واسطے زکات اوتھے دیو جتھے لگے. انہاں نو اگر دینا چاہندے ہو تو زکات فطرانے تو ہٹ کے کوئی 1000 روپیہ خدمت کرو. میرے کول کل کو بندہ آ گیا, انہوں نے کہا جی گھر بھی اچھا ہے, انہوں دی آمدنی بھی اچھی, خامد فوت ہو گیا, کار اندر پتھر لگ گیا, LCDیاں چل دی ہیں, سارے معاملے ٹھیک نے. اب وہ ہمیں کہتے ہیں زکات دیں. میں انہوں پھر زکات دا پڑھ کے دسیا, میں دینی ہو تیرا کام ہے, مسئلہ سن جا, اگو تیری اپنی مرضی. 2 جڑے بہار شریعت دے اندر یہ معتبر فقہ کی کتاب ہے اہل سنت کے نزدیک, فقیر اور مسکین نو زکات دینا جائز ہے. فقیر اور مسکین نو زکات دینا جائز ہے. فقیر کنو کیا جاندا ہے, جدے کول ایک وقت دا کھانا ہوئے تے دوجے وقت دا اہتمام کر لے. یعنی انج کہہ لو ایک ٹائم دا کھا لیا تے ایک ٹائم دا او دے کول موجود ہے. ایک ٹائم دا کھا لیا, ایک ٹائم دا او دے کول موجود ہے. ہن اے گل میں محلے والوں نوں کہاں نا, جڑے منگن 5-7 اوندے نے ساڈے محلے, انہاں نوں او جی بوئے تے منگن آ جاندا ہے, تے جڑا منگن آ جاندا ہے ویکھو حقدار بھی ہے کہ نہیں. ایویں نہ پڑھاؤ, اگر 10 اس کو دیں گے آپ پہ یہ واجب بنے گا کہ آپ 20 روپے اللہ کی بارگاہ میں اس سے فدیے کے طور پر اس کو دو جس کو لگتے ہو. یہ بھی تو حکم ہے نا کہ زکات حقدار تک 10 بھی منگن والا ہے, ویکھو حقدار ہے کہ نہیں. سماعت کریں, فقیر کی ہے, فقیر دی تعریف یہ ہے ایک ٹائم دا انہیں کھا لیا تے ایک ٹائم دا دے کول موجود ہے. مسکین کنوں کیا جاندا ہے, وہ شخص جس کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود ہے, دوسرے وقت کا کھانا موجود ہے. آج 2 بندے اسی کنہاں نوں زکات دے رہے ہیں, یہ تسی آپ ہی غور فکر کرنی ہے. ہم کہیں گے تو پھر شکایت ہوگی. ٹھیک ہے جی, یہ دیکھیں ایک وقت کا کھانا مسکین کے پاس, دوسرے وقت کا کھانا اس کے پاس موجود نہیں. کچھ اسباب بھی نہ ہوں جس سے انتظام ہو سکے, وہ دے کول اسباب بھی موجود نہیں. انہوں پتا ہے کہ میں شام نو تھوڑا جا کام کراں گا تے لب جانا, وہ دے کول اے بھی کام نہیں. فقیر کے پاس یہ فارمولا موجود ہے, اسباب موجود ہے کہ شام کو کھا سکتا ہے. مسکین کے پاس یہ بھی فارمولا نہیں.
صرف ایک ٹائم تو یہ کھا لیا بس، بات ختم کروں۔ اسی لیے مسکین کو سوال کرنے کی اجازت ہے، فقیر کو سوال کرنے کی اجازت نہیں۔ مسکین سوال کر سکتا ہے، فقیر جی دیکھو ایک ٹائم دا کھانا موجود ہے، سوال نہیں کر سکتا۔ آگے یہ مسئلہ انہوں نے بیان کر دیا کہ زکوٰۃ صدقہ کتنا محبوب عمل ہے، تو ہم زکوٰۃ کہاں پہ خرچ کریں؟ تو انہوں نے یہ جو آگے ترتیب لکھی ہے بہت پیاری ہے، ٹائم ہوتے ہو گیا ہے، پڑھنی نہیں، بس انہوں نے یہ کہا ہے کہ مدارس اسلامیہ میں جہاں مسلمانوں کے ہونہار بچے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر کے حافظ قرآن عالم دین بن کر عالم اسلام میں پیغام قرآن و حدیث پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، اگر آپ کی زکوٰۃ کی رقم ایسی جگہ لگی ہے تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں جو صدقہ جاریہ کے مستحق بن جائیں گے، قیامت تک کے لیے آپ کا ثواب ختم نہیں ہوگا بلکہ جاری و ساری رہے گا۔ ایسے جملے تھے میں بات نو ختم کرنا، پچھلے جمعے میں اعلان کیتا پھر کیتا مدارس دے نال کو جیڑا تساں مدرسے روپیہ کھلانا ایتھے تے خرچ ایتھے تے شک ہی نہیں رہندا کہ زکوٰۃ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، یعنی ایتھے شک تو گل پا کے یہ فقیر اور مسکین والی بات سمجھ آ گئی ہونی، مدرسے دے اندر یہ بات کی شک تو نکل جاندی، دین اسلامیہ واسطے مال تسی خرچ کر سکتے ہو تے میں تے تہاڈے نال ہی گلاں کر رہا دروگے والے جا کے تو میں نہیں یہ گل کہہ سکتا، انہاں کہنا مولوی صاحب تہاڈا محلہ نہیں ہے، اوتھے گل کریا کرو، یہی بات ہوگی نا۔ تو الحمدللہ باہر سے لوگ تعاون فرما رہے ہیں، آپ سے بھی یہی التماس ہے کہ جامعہ کے لحاظ سے پمفلٹ آپ نے پڑھے، واٹس اپ جنہ دوستان دے میرے کو نمبر موجود نے انہوں تو میں غائب بجائے آگاہ کر رہے ہیں، ساتھیوں کو روزانہ دی بنیاد تے تو میرا میسج پہنچ رہے حدیث مصطفیٰ دے حوالے دے نال، مزید انشاءاللہ رمضان دے معاملے چ میں کوشش کراں گا زیادہ حدیثاں پیش کراں، اس لحاظ نہ زیادہ تو زیادہ تعاون فرما کے ثواب درین حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین مسجد مدرسے تو میں قیامت آباد اور شاد فرما۔